آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر تقریباً 70 کے قریب صحابہ کو بٹھایا اور باقی جنگی پوزیشن اس ٹیلے سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب بنائی اور ٹیلے والوں سے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تو نیچے نہیں آنا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، اب کفار کو بھاگنا پڑا، پسپائی ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ مال غنیمت جو سامنے پڑا ہوا ہے اسے جمع کیا جا رہا ہے، تو وہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تو ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا تو جو ثواب ہمارے بھائی کما رہے ہیں ہم بھی وہ کمائیں، تو وہ نیچے آ گئے، بعض اوپر ہی رہے۔ اب جو جس کیٹیگری کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی غلطی کی تعویل اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے پہ قیاس کر کے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بے لگام زبان ہو اور جو تجزیہ آتا ہو وہ منہ پر جناب دے دیا جائے اور فائر کر دیا جائے۔ ان لوگوں کی جو صفات قرآن کریم بیان کرتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر انگلی اٹھانا وہ استاد کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ اب یہ اجتہادی خطا، اور یہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی صحابہ کی محبت میں کہہ رہا ہے، اٹھاؤ سورہ ال عمران، اور اللہ رب العزت نے جو انداز ان کا بیان کیا، خدا کی قسم اس سے انسان کے دل میں صحابہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ زیادتی کی ہے بعض لوگوں نے کہ جی وہ مال کے چکر میں آ گئے، دیکھو جی وہ آ گئے، وہ نیچے آ گئے۔ اچھا، ذہن میں یہ ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا تو صرف اعتراض کرتا ہے نا، اسے باقی چیزوں کا تو نہیں پتہ ہوتا۔ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جناب مال غنیمت کے چکر میں آ گئے۔ مجھے بتائیں، اگر یہ جو نیچے آئے تھے مال غنیمت جمع کرنے، اگر یہ نیچے نہ آتے تو تب بھی مال غنیمت میں ان کو حصہ ملتا یا نہیں؟ جنگ میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دشمن بھاگ گیا، مال غنیمت پڑا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کا، جو آ گیا وہ اس کا۔ ایسی اندھی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے۔ جمع کرنا ہوتا ہے، جمع کر کے ایک جگہ جمع کرنا ہوتا ہے، پھر امیر اسے پوری جماعت میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ تقسیم کار بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، ایمانداری سے لا کر ایک جگہ پر جمع کروانے کا یہ ثواب الگ ہے۔ یہ آئے تھے اس ثواب کی نیت سے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے گا تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ یہ بنیادی غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس پر جناب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر تنقید ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ مال غنیمت کے چکر میں آئے۔ مال غنیمت کے چکر میں نہیں، وہ اس مال غنیمت کو جمع کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس ثواب کو لینے کے چکر میں آئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صاف بات، اے نبی تیری نگاہ ان پر پڑی، اس کی برکت سے ان کے عمل کو اللہ نے اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کام کریں گے اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اب دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، دیکھا ٹیلا خالی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے جناب حملہ کیا۔ اب اچانک ہلہ بولا گیا تو صحابہ کرام کو پسپائی ہوئی، کچھ پیچھے ہٹے، پاؤں اکھڑ گئے، اور یہ پاؤں کا اکھڑ جانا، کچھ دیر پیچھے ہٹ جانا، یہ بشری تقاضے کے خلاف نہیں ہے، عین یہ بشری تقاضا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم کیوں سوتے اعتراض کرنے والا جو ایک مکھی سے بھی اتنا ڈرے، اور وہ صحابہ کے بارے میں ذہن یہ بنائے کہ جی وہ تیر آ رہا تھا وہ یوں کیوں ہو گئے، لگنے کیوں نہیں دیا، وہ جی تلوار آ رہی تھی انہوں نے یوں کیوں کیا۔ او بھائی بیوقوف،
یہ کوئی شریعت تھوڑی کہتی ہے کہ تیر آ رہا اور ہلے بھی نہیں، دیکھو جی تو ڈرتے تھے یوں ہو گئے۔ دشمن نے ایک دم حملہ کیا، اگر یہ پیچھے ہو گئے، میں کہا کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں، ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو یہ کہے کہ عہد میں صحابہ بھاگ گئے، ان سے کہو تو پھر کیا ہوا؟ تو کہیں گے بھاگ گئے، تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہیں گے پھر آ گئے تھے۔ تو کہا کہ الو کے پٹھے پہلی والی بات کیوں کرتا ہے، یا آخر والی بات کرنا، بدگمانی والی بات کیوں کرتا ہے، اور فتنے والی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ پیچھے ہٹنا پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں، بھاگنے کے لیے نہیں۔ بھاگنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا بھاگے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی سانپ آ کے گر جائے، لوگوں کا مجمع بناؤ، اب جناب حضرت سے بڑی محبت ہے، اپنے پیر سے اپنے استاد سے بڑی محبت ہے، ہلکا لگا ہوا ہے، اوپر سے اچانک سانپ آ گئے اور یوں گرا۔ اب کوئی بیوقوف ہے جو یہ کہے نہیں تو یوں بیٹھا رہتا، تو ہلا کیوں، آنے دیتا۔ اور بھائی اگر کوئی پیچھے ہو کے ذرا دور ہو کر اس سانپ کو جج کرتا ہے کہ میں نے اب اس کو پکڑنا کیسے ہے، پہلے میں اپنی تو حفاظت کروں، یہ اچانک ایک دم سانپ نے حملہ کیا ہے، پیچھے ہو کر اسے ججمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی طریقے سے اسے جو سر سے پکڑ کے موڑتا ہے اور موڑ کر جو اس کے سر کو تن سے جدا کر کے پھینکتا ہے، کوئی بے وقوف اسے بھاگنا نہیں کہیں گے، عین دانش مندی کہا جائے گا، عین عقل مندی کہا جائے گا۔ بھاگنا کیا ہے؟ اگر یوں ہو، اب یہ حضرت بھاگے، جا کے چپل بھی چھوڑی، چپل چھوڑ کر بھاگتا ہوا گیا، اپنے گھر پہ پہنچا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، اپنے بیڈ پر تھر تھر کپا رہا ہے۔ بیگم پوچھے خیر جی؟ وہ سانپ آ گیا، سانپ، اس کو بھاگنا کہتے ہیں۔ اب وقتی طور پر اگر دشمن نے حملہ کیا اور ایک دم جو اللہ بولا گیا یہ تھوڑا پیچھے ہٹے تاکہ دشمن پر دوبارہ کیسے حملہ کیا جائے، اور پھر جب حملہ آور ہوئے، اسی کو اقبال نے کہا کہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ بھاگنے کے لیے نہیں، یہ بلکہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے پیچھے ہوئے۔